अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि सितारा यासीन अपने ऑडियंस के जज्बात के साथ कैसे खेलती है। जी बिल्कुल। हेटर्स का कहना है जो सितारा यासीन को नहीं पसंद करते वो चंद गिने चुने लोग, उंगलियों पे ही गिने चुने जा सकते हैं, इतने कम लोग, लेकिन उनकी गंदगी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। फिर भी मेरी दुआ है और हमेशा कुदरत भी करती है कि गंदगी का असर कम और पॉजिटिविटी का असर ज़्यादा होता है। पॉजिटिविटी में कुदरती तौर पर बरकत होती है। खैर, इस वक्त बात हो रही है कि सितारा यासीन अपने ऑडियंस को कैसे बेवकूफ़ बनाती है, अपने ऑडियंस के जज्बात के साथ कैसे खेलती है। हेटर्स तो सितारा यासीन की हर चीज़ को ड्रामा कहते हैं, उसके व्लॉग्स को प्लांटेड कहते हैं और उसकी फ़ैमिली में होने वाली हर सिचुएशन को प्लांटेड कहते हैं। मुझे हैरत होती है कि कैसे कैसे ये मुमकिन है कि एक औरत कहे कि भाई मैं अपने हस्बैंड की शादी करवाती हूँ और वाकई वो जो है मेरा ड्रामा, प्री प्लान ड्रामा जो है मेरा, वो इतना हिट हो जाएगा और मुझे उससे बहुत कामयाबी मिलेगी। नहीं, ये चीज़ वाईटी के ऊपर बहुत से लोग लेकर आए। आप सब गवाह हैं, आप सब ने देखा, आप लोग हमसे ज़्यादा देखते हैं। ज़ाहिर आप व्यूवर्स हैं और आप जो है वो हमसे ज़्यादा मुशाहिदा करते हैं चैनल्स का, लोगों का, और आपको हमसे ज़्यादा मालूम है कि ये चीज़ जो है बहुत 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 ज़्यादा यूट्यूबर्स लेकर आए दूसरी शादी का ड्रामा, लेकिन ये ड्रामा जो है फ्लॉप हुआ। ये ड्रामा ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि उसमें रियलिटी नहीं थी। सितारा यासीन की लाइफ में ये ट्विस्ट था और ये रियल ट्विस्ट था, ये रियलिटी थी। ये चीज़ उसकी लाइफ में हुई थी और बहुत से लोगों की लाइफ में होती है, जिनकी लाइफ में होती है वो जो है वो खुशी खुशी नहीं बताते ये सारा कुछ, ठीक है। उनके ऊपर कोई दुख, कोई गम गुजरा होता है। सितारा यासीन की आंखों में दुख और गम जो लोग उस वक्त महसूस करते थे वो आज भी महसूस करते हैं। सितारा यासीन के चाहने वालों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये खुशाइन बात है क्योंकि सितारा यासीन ने अगर अपनी कामयाबी के लिए मेहनत की है तो वाकई अल्लाह ताला उसे कामयाबी देंगे। रही बात कि ये शादी प्लांटेड थी, ये था वो था, इसका आज दिन तक, ये 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका इस शादी को, आज दिन तक इसका कोई भी वैलिड प्रूफ कोई भी नहीं ला सका। हाँ, मन घड़त कहानियाँ जो हैं वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। आज मुझे बहुत दुख हुआ सितारा का जो है व्लॉग देखकर। सारा दिन हमने इंतज़ार किया सितारा के व्लॉग का और अब शाम में जब उसका व्लॉग आया, उसके एंड में, उसके व्लॉग के स्टार्ट में तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सितारा ने जो है वो अपना गांव दिखाया अपने ड्रोन के ज़रिए और गांव का वो व्यू बहुत 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 खूबसूरत था। थैंक यू सितारा, आपने अपने चाहने वालों को जो है अपने ड्रोन कैमरा से अपने गांव का व्यू दिखाया। आपका गांव वाकई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला आपकी व्लॉगिंग को इसी तरह कामयाबी और तरक्की दे। लेकिन सितारा के व्लॉग के एंड में जो सितारा ने थोड़ी सी बातें की और सितारा को जब मैंने देखा उसके एंड में, तो बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि एक औरत वाकई वाकई हर रोज़ इतनी हिम्मत कैसे जुटा सकती है, जिसके साथ इतना कुछ हो रहा हो, उसके घर के अंदर भी और उसकी जो है वाईटी चैनल के ऊपर भी। मतलब उसकी लाइफ को हर तरफ से जो है वो, उसकी ज़िंदगी में हर तरफ से लोग इंटरफेरेंस करके और उसको हर तरफ से ज़िच करके हर तरह से दुख दे रहे हैं। भले से वो उसकी सौतन हो, भले से सौतन का मायका हो, भले से उसका हस्बैंड हो, भले से उसके देवर जेठ और भले से हेटर्स। अक्सर जो है उसके अपने सब्सक्राइबर्स भी ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं। मैं सोचती हूँ जो इंसान उस सिचुएशन में होता है ना, उसी को सब कुछ पता होता है। वो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। सितारा इसीलिए तो रोज़ टूटती है और रोज़ ख़ुद को समेटती है कि ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उसे बहुत मज़बूत कर देंगी, बहुत मज़बूत। वो बिल्कुल फिर हर चीज़ से जो है वो बालातर होकर सोचेगी। फिर उसकी सोच किसी की सोच से मिलेगी नहीं, वो सिर्फ़ अपने लिए जिएगी और हम चाहते भी यही हैं कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिए। हर इंसान को राइट है ना अपने लिए जीने का, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग अपने मफ़ाद की खातिर अगले का जीना हराम कर देते हैं। हम अपने ज़ाती मामूली से मफ़ाद के लिए अगले की पूरी ज़िंदगी को दाँव पे लगा देते हैं। हम होते कौन हैं? हमें ये हक़ किसने दिया कि हम किसी की लाइफ के अंदर इतनी कयास आराइयाँ करें कि हम जज बन जाएं और हम अपने जजमेंट्स यहाँ पेश करने लगें, हम अपने जजमेंट्स यहाँ थोपने लगें। हम ये कहने लगें कि नहीं सितारा कातिल है, हम ये कहने लगें कि नहीं सितारा स्क्रिप्टेड है।
ہم یہ کہنے لگیں کہ ستارہ بدچلن ہے. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ ہم سب کا اپنا اپنا چینل ہے، لیکن ہم سب یہ رائٹ نہیں رکھتے کہ ہم کسی دوسرے کا جینا دو بھر کر دیں. وہ عورت جس کے ساتھ اس کے معصوم 3 بچے ہیں، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کو بھی رو دھو کے سہ لیا، قبول کر لیا، اپنی سوتن کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا، اپنی سوتن کو جانے بھی دیا، اپنی سوتن کے پاس اپنے ہسبینڈ کو بھی جانے دیا، ہر چیز کا سمجھوتا اس وائی ٹی چینل کے اوپر وہ آپ سب کو دکھا دکھا کر کرتی رہی. اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا کہ مجھ پر کل کوئی انگلیاں نہ اٹھیں. اس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے جیسے تیسے ایکسیپٹ کر لیا. اگر انہیں اس کی ولاگنگ اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی ڈریسنگ اچھی نہیں لگتی تھی، میں مانتی ہوں ستارہ یاسین کی ڈریسنگ کی وجہ سے اور اس کی جابس کی وجہ سے اس کے سسرال والے اسے نہیں پسند کرتے تھے. یہ بہت شاید لمبا ہو جائے میرا ویڈیو، لیکن پتہ نہیں کیوں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ستارہ کے لیے بولوں. ستارہ یاسین کا ایک ولاگ میں نے دیکھا تھا کافی پہلے. آپ کو یاد ہوگا جب میں ریئیکشن میں آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں ستارہ کی بہت سی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اگری نہیں کرتی. ٹھیک ہے، میں نے اس کا ولاگ دیکھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اتنی بولڈ ڈریسنگ جو ہے کر کے اسے اپنے مطلب لوکیلٹی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے ایسا. وہ بچی تھی، نا سمجھ تھی، اس نے کی وہ ڈریسنگ اور اس کو لگ رہی تھی اچھی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سینس میں نہ کی ہو جس سینس میں لوگ سمجھتے ہیں، لیکن کسی نے معاف نہیں کیا. یہاں ٹکے ٹکے کے یوٹیوبرز جو کہ یوٹیوب کے اوپر اس سے زیادہ گند مچاتے رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس سے زیادہ غلاظت لے کر آتے رہے ہیں، انہوں نے ستارہ یاسین کے اس ڈریس کی تصویریں، وہ جو مسٹرڈ کلر میں اس نے پہن رکھا تھا اور کافی پرانے ولاگ کا اس کا وہ ہے، اس کی جو ہے وہ اسکرین شاٹس اپنے پوسٹوں پہ لگائے، اپنی ویڈیوز میں لگائے. وہ کیوں بھول گئے کہ وہ خود کیا کرتے رہے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی پر بات کرتے ہیں؟ یہ ستارہ کا ذاتی معاملہ تھا، یہ اس کے ہسبینڈ کا معاملہ تھا. اس چیز کو اس کے جیٹھ نے بھی لا کر ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کر اس کو رسوا کیا دنیا کے سامنے. اسے کسی نے معاف نہیں کیا، اسے ہم جیسے یوٹیوبرز نے بھی معاف نہیں کیا. ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمیں اتنا حق کس نے دیا کہ ہم تنقید میں بھی حد سے گزر جائیں؟ جیسے ہمیں ستارہ سے توقع ہے نا کہ وہ ہر چیز میں اعتدال رکھے، وہ اپنی ڈریسنگ سینس میں اعتدال رکھے، وہ اپنی شوٹنگ میں اعتدال رکھے، وہ اپنے رشتوں میں اعتدال رکھے. وہ ستارہ کو وہ کوثر کو زیادہ ویلیو نہ دے، وہ ساجد کو زیادہ ویلیو نہ دے، وہ اپنے بچوں کو رلنے نہ دے. ہر چیز میں بیلنس ہو، ستارہ سب کچھ بیلنس لے کر چلے. تو ہم خود کیوں بیلنس نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ ہم کسی کی نفرت میں اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ اتنا کیسے گر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اگلے کا جینا حرام کر دیں گے، اس میں غلطیاں ہیں، اس میں خطائیں ہیں، وہ غلط کرتی ہے، اس میں مسٹیکس ہیں. نہیں، ہمیں موقع دینا چاہیے دوسرے کو بدلنے کا، سدھار لانے کا، بدلاؤ لانے کا موقع دینا چاہیے. ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ اگلا مجبور ہو یہ سوچنے پر کہ واقعی اس نے کوئی غلطی کی بھی ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے الفاظ اگلے کو ڈھیٹ کر دیں، اس کو اتنا زج کر دیں کہ وہ کہے چلو ٹھیک ہے، روک سکو تو روکو، میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں. تو پھر کیا ہم ٹھیک تھے؟ کیا ہماری تنقید ٹھیک تھی جو کسی چیز کو بہتری کی طرف لانے کے بجائے اسے مزید بگاڑ کی طرف لے گئی؟ نہیں، کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری باتیں ستارہ یاسین پر ہی نہیں اثر انداز ہوں گی، اس کے معصوم بچوں پر بھی اثر انداز ہوں گی. ہم لوگ کبھی اس کے بچوں کے لیے ٹسوے بہاتے ہیں یہاں بیٹھ کر. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوہ طیبہ کو تھپڑ مارا، کیوں مارا گیا؟ طیبہ کے کپڑے نہیں چینج کروائے، اتنے دن سے نہیں کروائے، آیت ننگے پیر ہے. اور آنسو، باقاعدہ آنسوؤں سے ہم جو ہے یوٹیوبرز روتے ہیں بیٹھ کر. اور وہی یوٹیوبرز پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پھر وہ اسی آیت، اسی طیبہ کا جو ہے وہ جھوٹا عزت کا پروپیگنڈا لاتے ہیں، ان معصوم بچیوں کا مستقبل برباد کرتے ہیں اس وائی ٹی کے اوپر بیٹھ کے، جو کہتے ہیں کہ آیت کا باپ ساجد نہیں کوئی اور ہے، ستارہ شادی شدہ ہو کر بھی کسی اور کے ساتھ انوالو تھی. میں ایک بات کہوں، مجھے لگتا ہے جو عورتیں یہ بات کہتی ہیں نا وائی ٹی کے اوپر، ضرور یقیناً 100% شیور کہ وہ خود بد کردار ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا اندھے کو سب جگ اندھا دکھتا ہے، تو بس خود بد کردار ہے. اسی لیے ایک شادی شدہ عورت ایک بچوں کی ماں کو جو ہے کہنا کہ تمہارا تیسرا بچہ جو ہے وہ حرام کا ہے.
ایسے کہنے والوں پر لعنت ہے۔ بہت جذبات کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اسٹریٹجی دیکھیے، ان کی گیم پلاننگ دیکھیے، صرف ویوز کی خاطر، انہیں ویوز کی خاطر یہ بیٹھتے ہیں، ٹسوے بہاتے ہیں، طیبہ کو تھپڑ پڑا۔ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سوتیلی ہے اس لیے طیبہ کو مارا، اور وہی یوٹیوبرز بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آیت ناجائز ہے۔ تمہاری اس محبت سے جو تم طیبہ کے لیے دکھاتے ہو، جو 4 آنسو مگرمچھ کے تم گلیسرین لگا کے نکالتے ہو، اس سے تو اس ماں کا تھپڑ بہتر ہے۔ تمہاری اس نفرت سے جو ایک بچے کو حرام کا یا زنا کی پیداوار کہہ کر تم اپنی جو نفرت دکھاتے ہو، اس سے تو وہ ماں باپ کے تھپڑ لاتے گھونسے بھی کئی بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ بتاؤ۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ستارہ اپنی اولاد کو برباد کر رہی ہے، اپنی اولاد کو توجہ نہیں دے رہی، اس کے گھر میں مار پیٹ ہے بچوں کے ساتھ، اس کے گھر میں بچوں کو ٹائم پہ نہلانا دھلانا کھلانا پلانا نہیں ہے، ستارہ ظلم کر رہی ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم جو ظلم کر رہے ہو اس کی معافی ہے؟ ان بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہو، ان بچوں کی نفسیات برباد کر رہے ہو۔ کل وہ بچے کہیں اسکولنگ کے قابل نہیں رہیں گے، کل وہ بچے معاشرے میں کہیں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تم نے کل دیکھا ہے؟ تم کل جانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہو گے؟ تم لکھوا کر لائے ہو کہ تم اپنے بچوں کو ہر جگہ سیکیور کرو گے؟ تم اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر لائے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا؟ تم گارنٹی لائے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے بچوں کی زندگی میں کبھی کوئی برا انسان نہیں آئے گا، انہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ملے گا؟ اتنے شیور ہو تبھی دوسروں کی زندگی کے ساتھ، دوسروں کے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہو۔ واہ، ویل ڈن۔ پھر تو ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارے تک تو کچھ بھی نہیں پلٹے گا، کچھ بھی نہیں پلٹے گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے اندازے ہوں گے، 100 لوگوں کے اندازے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کمنٹس پڑھتے ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے کہ واقعی لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں، کیا پتہ ریئلٹی کیا ہے، بڑی کچھ ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تہمت وہ بھی اتنی بڑی۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں اس تہمت کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جب تک آپ نے کوئی جرم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے کچھ نہیں خود سے دیکھا، تو آپ نے ایک چیز کریٹ کی جسے تہمت کہتے ہیں، پھر اس کو پھیلایا۔ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بچوں کے مستقبل میں انہوں نے جو لکھ دیا، جو تقدیر لکھ دی نا، اب اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بھلے سے ستارہ ایسی ہو، بھلے سے اس کے بچے ایسے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، ستارہ بہتر جانتی۔ بھلے سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی قسمت کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کا نصیب کیا لکھا؟ افسوس ہے مجھے کہ آپ سب اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا فرینڈس، اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت، اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمایا، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمایا، اور شیطان صفت لوگوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملی کو محفوظ۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریئیکشن کافی لیندی ہو جائے گا، بہت لیندی ہو جائے گا۔ اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔